اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ عرض کر رہا تھا ایک شبہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیاطین یہ کلام بنا کر لے آتے ہیں، اور دوسرا شبہ یہ پیش کیا اس کا کلام سننے والوں کو متاثر کر دیتا ہے، یہ شاعر ہے اور یہ کلام شعر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگا کرتے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ شاعر لوگ ہوتے ہیں گمراہ اور وہ اپنے شعروں میں گمراہی والی باتیں پیش کرتے ہیں، تو گمراہ لوگ ان گمراہ شاعروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو ہدایت یافتہ میں اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی تعلیمات سے زندگیوں میں انقلاب آ گیا، یہ شاعر ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو وہ نمونہ سنا رہا تھا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، شرابی میں شرابی، وہ کہتے ہیں اللہ ہی جانے کو، لوگوں نے عقیدہ بنا لیا۔ شاعروں کی کیا ہے؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ پیچھے چلتے ہیں ان کے گمراہ لوگ، بے راہ لوگ۔ میرا جملہ آپ کو یاد ہے، میں نے کہا تھا شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے حبیب کے پیچھے چلنے والا تو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، ایسے لوگ ہیں۔ میرا محبوب گمراہ ہو سکتا ہے؟ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، شاعروں کے گمراہ ہونے کی ایک دلیل، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے؟ تو نے دیکھا نہیں؟ انہم یقیناً وہ شاعر فی کل وادی یہیمون، بیچ ہر وادی کے مارے مارے پھرتے ہیں، ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ سریکی میں جملہ کہوں، شاعر ہر پاسے منہ مرے نن۔ یہ جو نعت خوان ہوتے ہیں نا، کسی ایک جماعت کا جلسہ ہو اس میں بھی چلے گئے بھائی یونس، اور جو ان کے مخالفین کا پروگرام اس میں بھی چلے گئے، مقصد ہر پاسے منہ مرے دن۔ جو شعراء ہیں یہ ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں، کیا مطلب؟ خیالی مضامین والی وادی جو ہے نا، خیالی مضامین سوچتے رہتے ہیں، بس کوئی مضمون مل جائے خیالی، پھر شعر بنا دیے، لوگوں کو سنانے شروع کر دیے۔ مضامین خیالیہ کی تلاش میں خیالی مضامین والی وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل شاعروں کے گمراہ ہونے کی، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یقیناً وہ شاعر کہتے ہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہیں، بات کچھ عمل کچھ۔ شاعروں کے کیا ہے؟ غالب نے کہا، ذرا سنیے، میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹر پر حساب کرنا چاہا تو کیلکولیٹر جواب دے گیا۔ غالب نے کہا اپنے محبوب کو تم سلامت رہو 1000 برس، چلو اتنا تو ٹھیک ہے بھائی، کیلکولیٹر پر آتا ہے، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، ہر سال کے دن 50,000 ہوں اور تم 1000 سال سمجھ۔ میں نے کہا چلو میں 50,000 دنوں کے سال بناؤں، پھر سالوں کو کیلکولیٹر جواب دے گیا۔ خیالی باتیں۔ اب یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ 1000 برس تم زندہ رہو اور ہر برس کے 50,000 دن ہو؟ خیالی باتیں، اور کہتے وہ ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ شعر تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ پہلی شرط ہے دین کی، اور حال یہ ہے کہ چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول نہیں ہے۔ نعت خوان کھڑے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، شعر سنا رہے ہیں، اور خود تازہ کلین شیو کرائے ہوئے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعروں کے گمراہ ہونے کی دوسری دلیل یقیناً وہ شاعر لوگ کہتے ہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ، اللہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا، شاعر گمراہ ہیں، سارے غلط ہیں، فرمایا نہیں نہیں، إِلَّا الَّذِينَ، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ہیں، وہ بھی تو شاعر تھے، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایک اور نمبر دو عمل کرتے رہے نیک، اللہ بمانا لیکن استثناء منقطع، لیکن وہ جو ایمان لے آئے وہ ایسے نہیں ہیں، جنہوں نے عمل کیے نیک وہ ایسے نہیں ہیں۔ نمبر تین صفت وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ذکر کرتے ہیں اللہ کریم کا بہت زیادہ اپنے شعروں میں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اور نمبر چار وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیتے ہیں مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، بعد اس کے کہ ظلم کیے گئے۔ میری طرف دیکھیں، میں چار انگلیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شاعر گمراہ ہوتے ہیں، خیالی مضامین سوچتے رہتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، عمل اور قول اور۔ اللہ سب کو تو نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا، فرمایا نا نا، جو ایمان لے آئے وہ ایسے نہیں ہیں شاعر، جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے نہیں ہیں، جن شاعروں نے شعروں میں اللہ کا ذکر بہت کیا وہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اور ظلم ہو جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں کافروں سے، کیا مطلب؟ اپنے اشعار کے ذریعے کافروں سے جو بدلہ لیتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں جو شعر کہتے ہیں، کافروں کے دلوں کو زخم لگاتے ہیں شعروں کے ذریعے، وہ شاعر ان میں شامل نہیں ہیں۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، ان قریب جان لو گے وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ان قریب ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا، اَيَّ مُنْقَلَبٍ، کون سی جگہ، يَنْقَلِبُونَ لوٹیں گے، کون سی جگہ موت کے بعد جائیں گے، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا۔ میرا پیغمبر شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ایک ہندو شاعر تھا، ہندو نے کہا، یہ ہندو شاعر کے شعر ہیں، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ سریا آسمان کے ستاروں کو کہتے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا، در موتی کو کہتے ہیں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرا محبوب کیسے شاعر ہو سکتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ سورت کا نام ہے سورۃ النمل، نمل چیونٹیوں کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے تو سورت کا ربط عرض کرتا ہوں کہ پچھلی سورت کے ساتھ اس سورت کا تعلق کیا ہے۔ دو قسم کا ربط عرض کرتا ہوں، ایک نام کا ربط، سورت کے ناموں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور دوسرا مضامین کا ربط، مضامین کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الشعراء اور اس سے پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الفرقان۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، اس دعوی تبارک برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اس دعوی تبارک کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے فرقان نازل کیا۔ یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے، شاعر تو گمراہ ہوتے ہیں، سورۃ الشعراء
یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے، شعراء تو گمراہ ہوتے ہیں۔ چلو اس بارے میں نمل کا بیان بھی سن لو، اس بارے میں چیونٹی کا بیان بھی سن لو کہ سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ ہے تو برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ نام کا ربط ہے۔ اب میں مضامین کا ربط کرنے لگا ہوں، آپ ذرا سمجھ لیں۔ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اس پر عقلی دلائل تھے، عقل بھی مانتی ہے یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو برکت اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ اور سورۃ الشعراء میں نقلی دلائل تھے، 7 قصے بیان کیے، جنہوں نے یہ مسئلہ مانا وہ بچ گئے، نہ مانا تباہ و برباد ہو گئے۔ ان 7 انبیاء کرام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا علیہ السلام، برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب خیال، سورۃ النمل میں اس دعوے کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ میری طرف دیکھ لیں، بات کو سمجھ لیں۔ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس کی 2 علتیں اللہ نے بیان کی ہیں، 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ وہ کیسے؟ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، نمبر 2 سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ اس سورۃ النمل میں اللہ نے اس دعوے کی کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں، علتیں بیان کی ہیں۔ کیوں صرف اللہ برکتیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ میری طرف دیکھیں، اور 2 قصے اور بیان کیے، ایک قصہ بیان کیا، آگے دیکھ لیں۔ یہ آیت نمبر 45 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ صالح علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آگے اگلے صفحے پر وَلُوطًا، آخری صفحہ ہے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ لوط علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، میری قوم والو شرک چھوڑو، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، لوط علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اب جب سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ سورت بڑے آسان انداز میں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ باقی باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے، یہ میں نے آپ کو ربط بیان کر دیا۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں ساتھ، چھوٹا چھوٹا، میں آسان الفاظ لکھواتا ہوں، مشکل نہیں۔ نمبر 1، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ نمبر 2، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ آسان الفاظ لکھوائے ہیں، عالم الغیب صرف اللہ، متصرف فی الامور صرف اللہ۔ بس اب سورت کا خلاصہ یہ ہے، میں ساتھ ساتھ باتیں عرض کروں گا۔ تمہید آئے گی شروع میں، ما ترغیب، اور 3 بار تسلی دی گئی ہے، 4 انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، پھر دونوں قصوں کا 4 قصوں کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، لف نشر غیر مرتب کے طور پر۔ میں عرض کروں گا ساتھ ساتھ 5 عقلی دلائل ہیں، یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے اس صورت میں قصے کل کتنے ہیں؟ 4 قصے کل کتنے ہیں؟ آپ دہرائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ قصے کل کتنے ہیں؟ 4۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 1، سلیمان علیہ السلام کا 2۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا مجھے سانپ نقصان نہیں دے سکے گا، سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا ملا چرگگ ہدہد وہ کہاں بھاگ گیا، غیب ہو گیا، تو دونوں عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام دونوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ دعوے کے مطابق 2 قصے اللہ نے بیان کیے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ میں نے سورۃ الشعراء کے شروع میں عرض کیا تھا، جو نئے ساتھی ہیں وہ دوبارہ غور سے سن لیں۔ قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ اب میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات 2 قسم ہیں، محکمات، متشابہات۔ چلو حوالہ پھر دیکھ لیں، سورۃ آل عمران۔
هو الذی انزل علیک الکتاب، آیت نمبر 7 ہے، صرف 7، صفحہ 46، صفحہ 46۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، منہ آیات محکمات، کچھ اس میں سے آیتیں ہیں محکمات، ہن ام الکتاب، وہ اصل ہے کتاب کا، عقیدہ محکمات کے مطابق بنایا جائے گا، عمل محکمات کے مطابق کیا جائے گا، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری ہے متشابہات۔ اب میری طرف دیکھیں، میں تفصیل تو وہاں عرض کر چکا ہوں، اب آپ کو پھر عرض کرتا ہوں۔ محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ میں رک گیا ہوں نئے ساتھیوں کی خاطر، معنی کا بھی پتہ، یہی حوالہ دیکھیں نا، یہی حوالہ جو ہم نے کھولا ہوا ہے سورۃ آل عمران، اوپر دیکھیں نا ایک آیت، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، ساتھ ہے بالکل اوپر، یقیناً اللہ کریم نہیں چھپی ہوئی اللہ پر کوئی چیز، زمین میں اور نہ آسمان میں، اللہ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ آسمان زمین کی کوئی چیز اللہ پر چھپی ہوئی نہیں، رحموں میں شکلیں اللہ بناتا ہے۔ آپ ہاں نام میں مجھے ساتھی جواب دیں، مجھے خوشی ہو۔ معنی سمجھ آ گیا؟ آسان ہے، مطلب سمجھ آ گیا؟ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، رحموں میں شکل اللہ بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں محکمات، جس کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ اب میری طرف دیکھیں، 2 انگلیاں، متشابہات جو ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ متشابہات کی ایک قسم وہ ہے معنی کا پتہ ہے لیکن اس کی حقیقت اور مراد کا پتہ نہیں ہے۔ معنی کا پتہ ہے، حقیقت کیا ہے، مراد اس کی کیا ہے، مطلب اس کا کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ 26واں پارہ کھولیں، سورۃ الفتح، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، 461، صفحہ 461، آیت نمبر 10، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک، آیت نمبر 10، کیکر کا درخت ہے، صحابہ بیعت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہاتھ پر، ان الذین یبایعونک، یقیناً جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انما یبایعون اللہ، پکی بات ہے وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب ید اللہ کا معنی ہے اللہ کا ہاتھ۔ احباب میری طرف دیکھیے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نمائی، میں سمیت کسی نے یہ نہیں کہنا اللہ کا ایسے ہاتھ ہے جیسے ہمارا، یہ تو کفر ہے نا، ایسے ساری زندگی نہیں کہنا۔ معنی ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، حقیقت کا پتہ، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ یہ متشابہات کی ایک قسم ہے، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری متشابہات کی قسم، یہ ہمارا سبق ہے، سورۃ النمل، فرمایا توسین۔ اب تو کا کیا معنی، سین کا کیا معنی، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ محکمات اور متشابہات 2 قسمیں ہیں قرآن کی آیتوں کی۔ محکمات معنی کا بھی پتہ، مراد کا بھی پتہ، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، شکل اللہ بناتا ہے یہ۔ اور متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہے ید اللہ، اللہ کا حقیقت کا پتہ نہیں ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری متشابہات کی قسم تاسین، پا کا کیا معنی، سین کا کیا معنی، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات حل ہو گئی؟ لیکن یاد رکھنا، عقیدہ اور عمل محکمات کے مطابق بنایا جائے گا۔ کس کے مطابق؟ محکمات، جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔
تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تمہید ما ترغیب، شوق دلانے کے لیے یہ انداز فرمایا یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، ایسی کتاب مبین جو مسئلے کو کھولنے والی ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آیات القرآن، اس سے مراد بعض ایسے مضامین ہیں جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھے، اس قرآن میں ہیں. آیات القرآن کا اشارہ ہے کچھ ایسے مضامین جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھے قرآن میں ہیں، اور کتاب مبین سے مراد وہ کچھ مضامین ہیں جو پچھلی کتابوں میں تھے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب کی، ایسی کتاب جو کھولنے والی ہے مسئلے کو. سبحان اللہ. چونکہ کتاب اور قرآن ایک ہی چیز کی صفت ہے نا، اس کو کہتے ہیں صفت کا عطف ہے صفت پر، یہ علماء کے لیے بات ہے. ہدی و بشری للمؤمنین. سبحان اللہ. ہدن یہ حال ہے یا خبر بعد خبر ہے تلکا کے لیے، یہ بھی علماء کے لیے بات کی. ہدن ہدایت ہے. سبحان اللہ. ترحالے کے ہدایت ہے. و بشرا اور خوشخبری ہے للمومنین، مومنوں کے لیے. قرآن پاک ہدایت بھی ہے، رہنما بھی ہے، خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. مولانا میری طرف دیکھیں، آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن ہدن ہدایت ہے علم کے لحاظ سے. کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے. علم حاصل کرنا ہو عقیدے کا، عمل کا، صراط مستقیم، قرآن رہنما ہے. اور نمبر دو بشرا مانا خوشخبری. آپ مجھے خوشخبری کا لفظ سنائیں، میں آپ کو پیارا جملہ سناتا ہوں. قرآن بشرا ہے. کیا ہے؟ خوشخبری. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہدا ہے ہدایت علم کے لحاظ سے، خوشخبری ہے عمل کے لحاظ سے. عمل کرتے جائے ہوئے جنت کی خوشخبری حاصل کرتے جاؤ گے. لیکن اگلی بات غور سے سننا. قرآن ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے. اب شاگرد دو قسم ہوتے ہیں. حافظ جی شاگرد دو قسم. نمبر ایک مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے، اور نمبر دو محرومین، خالی آئے خالی گئے. مستفیدین فائدہ اٹھانے والے، محرومین محروم رہنے والے، خالی آئے خالی گئے. تو قرآن علم کے لحاظ سے ہدایت ہے اور عمل کرو تو خوشخبری ہے، لیکن للمومنین فائدہ ان کو ہوگا جو ماننے والے ایماندار ہوں. اچھا وہ کون لوگ ہیں ماننے والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. صفت نمبر ایک، صفت اول، وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز. جو نماز قائم رکھتے ہیں نا، ان مومنوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. اور نمبر دو ویؤتون الزکاۃ، یہ ان کے بدن کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یہ بدنی صفت بیان کی، نماز قائم کرنا. مستفیدین کون ہے؟ فائدہ حاصل کرنے والے. پہلی صفت بیان کی بدنی صفت، یہ قائم کرتے ہیں نماز. اور نمبر دو ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ. میں معنی پورا کر لوں پھر میں ایک سوال عرض کرتا ہوں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. یقیمون الصلاۃ میں عمل کا ذکر آ گیا، نماز قائم کرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ، دیتے ہیں زکوٰۃ. یہ عقیدے کی اصلاح ہے. مونا غور تو کرنا، جن ساتھیوں کو شوق ہے نا ایک لفظ لکھ لیں یؤتون الزکاۃ پر، پھر میں سمجھاتا ہوں. اصلاح عقیدہ. زکوٰۃ کے لفظ کے ساتھ اور لفظ بھی لکھ لیں بریکٹ میں، لا الہ الا اللہ، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں سمجھاتا ہوں. بھائی ظفر، بھائی یونس، بہت بڑا سوال ہے. آپ ذرا سورت کے شروع میں دیکھیں نا، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے،
تو اس کے آگے پیچھے لکھا ہوا ہے سورۃ النمل مکیۃ، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ سارے نہیں بولیں گے، میں آگے نہیں چلوں گا، لکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی صورتیں دو قسم ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں مدنی۔ تو زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ شریف میں آیا تھا، مکی صورت میں زکوٰۃ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ سوال سمجھیں گے تو میں عرض کروں گا نا، زکوٰۃ کا حکم تو آیا تھا مدینہ شریف میں، اور یہ سورۃ النمل مکی صورت ہے۔ مکی صورت میں فرمایا جو مومن ہیں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تو حکم مدینہ شریف میں تھا، مکہ شریف میں تو زکوٰۃ تھی نہیں، حکم ہی نہیں تھا، صحابہ بھی غریب تھے۔ اب میری طرف دیکھیں، دل کی تختیوں پر لفظ لکھنے ساری زندگی کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے مفسر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن سمجھنے کی دعا کی تھی۔ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آئے، اس سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اس سے مراد دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں شرک سے۔ بھائی ظفر مقام حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب آپ نے مجھے بتانا ہے، ساتھیوں نے، حافظ جی مجھے آپ نے بتانا ہے بیٹا، مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو مال کی زکوٰۃ مراد ہوتی ہے یا جسم کی زکوٰۃ؟ دل کی زکوٰۃ کہیں، جسم کی زکوٰۃ کہیں، جو بھی آپ لفظ کہیں، مقصد تو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو مراد مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، مکی صورتوں میں ذکر آ جائے، حضرت ابن عباس فرماتے اس سے مراد نفس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، وہ اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ مانتے ہیں، اس عقیدے کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ مقام حل ہو گیا۔ نمبر 3، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین۔ کوئی آپ پر سوال کر دے کہ نماز کا حکم بھی تو مکے میں نہیں تھا، مدینے میں تھا، اور یہاں مکی صورتوں میں نماز کا ذکر آ گیا، یقیمون الصلاۃ، پھر سوال ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی ظفر سوال ہے کہ نہیں؟ مکی زکوٰۃ کا تو تم نے جواب دے دیا، اور مکہ میں نماز بھی تو نہیں تھی، نماز بھی تو مدینے میں فرض ہوئی تھی۔ او حضور معراج پر گئے اور اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا، پھر مکی صورتوں میں نماز کا ذکر آ گیا۔ تو یاد رکھنا اس سے مراد ہے پچھلے دین والی نماز، ادیان سابقہ والی نماز۔ کون سی نماز؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے 5 نمازیں فرض ہیں، نماز فرض ہونے سے پہلے آپ بھی اور صحابہ بھی 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کون سی نماز؟ 2 وقت۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ یہ پچھلے جو دین اور مذاہب تھے ان کے مطابق نماز ادیان سابقہ کی نماز مراد ہے، وہ فرضی نماز مراد نہیں جو مدینے میں آپ پہنچے اور فرض ہوئی تھی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ نمبر 3، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی دوستوں کو بات، میں نے یؤتون الزکاۃ پر اصلاح عقیدہ کیوں لکھوایا ہے؟ اس لیے لکھوایا ہے زکوٰۃ سے مراد دل کی زکوٰۃ ہے، نفس کی زکوٰۃ، دل کو پاک کرنا۔ اور نمبر 3، آخرت والے عقیدے کی اصلاح، اور وہ آخرت کے ساتھ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ زجر بھی ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، اور آخرت کا ڈراوا بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، ہم نے خوبصورت کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ اعمالہم پر برے لکھ لے، جو آخرت کو نہیں مانتے ہم نے ان کے لیے برے اعمال خوبصورت کر دیے۔ ایمان نہ ہونے کا دنیا کا نتیجہ یہ نکلا، برے اعمال خوبصورت کر دیے۔ کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے ان کو برے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، کرتے بدعات ہیں، سمجھتے ثواب ہیں۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، برے اعمال خوبصورت کرنے کا نتیجہ یعنی نکلا، نتیجہ یہ نکلا فَهُمْ يَعْمَهُونَ، پس وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ معنی پر غور کرنا، دل کے اندھے۔ یہ دیکھیے نا حباب، یہ عمیون، عمیون، عمیون کہتے ہیں آنکھوں کا اندھا، اور امہن
ہن یا مہون کہتے ہیں دل کا اندھا، ان کو برے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، شرک کو نیکی سمجھ رہے ہیں، بدعات کو ثواب سمجھ رہے ہیں، فہم یا مہون، پس وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ 17واں پارہ جی سورۃ الحج، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 46، بیٹا صفحہ بتائیں۔ 305۔ سبحان اللہ۔ افلم یسیروا فی الارض، صفحہ کھولیں جی 305، میں معنی کرتا ہوں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پس ان کے دل ہوتے سمجھتے ان دلوں کے ساتھ، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے سنتے ان کانوں کے ساتھ۔ یہ زمین میں چلے پھرے کیوں نہیں مکے والے؟ پھرے نا، ان کے دل ہوتے سمجھتے، آنکھیں ہوتی، کان ہوتے سنتے۔ کیا کیا میں نے پچھلی قوموں کے ساتھ؟ تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں، لیکن مکے والوں نے عبرت کیوں نہیں پکڑی؟ اس لیے فَإِنَّهَا، پر یقیناً قصہ یہ ہے، لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اندھے ہو رہے ہیں دل جو سینوں میں ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ہن کا معنی کیا، فہم یا مہون، پس وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علمی بات ہے، میں آسان عرض کرتا ہوں علماء کے لیے۔ ایک ہوتا ہے جہل مفرد۔ جہل مفرد یہ ہے انسان کو ایک بات کا پتہ نہ ہو اور وہ مانے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مفرد۔ ایک ہوتا ہے جہل مرکب، انسان کو پتہ نہ ہو اور کہے مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ یہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے، سمجھتے ہمیں بہت کچھ آتا ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ ایک برزخ کا نتیجہ، ثمرہ برزخیہ۔ فہم یعمہون، دل کے اندھے ہو رہے ہیں، نہ عقیدے درست ہیں، نہ عمل درست ہے، نہ ان کے اخلاق درست ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین لہم سوء العذاب، وہ لوگ کہ ان کے لیے برا عذاب ہوگا برزخ میں۔ فہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، آخرت کا نتیجہ، اور وہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، تسلی ما ترغیب۔ میرے پیغمبر مخالف مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، کیونکہ آپ سچے رسول ہیں۔ نہ مانیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ دیے جا رہے ہیں قرآن، مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، علیم ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، حکیم اور علیم ذات کی طرف سے آپ قرآن دیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سچے رسول ہیں، مخالف نبی مانے، آپ تبلیغ کرتے رہیں کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، 4 قصے عرض کیا تھا آئیں گے، یہ پہلا قصہ آ گیا۔ آپ ساتھی مجھے سورت کا دعویٰ بتا سکتے ہیں؟ میں نے 2 دعوے لکھوائے تھے، ذرا آپ پڑھیں تو مجھے خوشی ہوگی، اللہ آپ کو آگے بیان کی توفیق دے۔ نمبر 1 دعویٰ سب کچھ جاننے والا اللہ، دوسرا دعویٰ سب کچھ کرنے والا اللہ۔ تو اب پہلا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا سام مجھے نقصان دے سکے گا یا نہیں، ڈر کر بھاگ گئے۔ تو حضرت کلیم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جب عالم الغیب صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ نا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کو، بیوی کو فرمایا، انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ۔ میری طرف دیکھیں، میں 2 جملے سناتا ہوں، 3 جملے۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں مدین کے اندر، 10 سال بعد سسر سے اجازت لی، اب میں وطن جانا چاہتا ہوں، بیوی کو ساتھ لیا، روانہ ہو گئے۔ اور میرا جملہ غور سے سننا، موسیٰ علیہ السلام نے
مصر واپس جانے کے لیے سفر رات کو شروع کیا غیرت کی وجہ سے. جملہ غور سے سننا، میں سورۃ طٰہٰ میں بھی انشاءاللہ آپ کو یاد دلاؤں گا. رات کا سفر غیرت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تاکہ میری بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے. پیغمبر سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. اللہ کی شان، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے اور بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، بچے کی ولادت والی تکلیف شروع ہو گئی. اللہ، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ برادری ہے، اور سفر کا عالم. موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہا تو ٹھہر، میرے پیچھے نہیں آنا اور واپس بھی نہیں جانا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، راستہ بھول گئے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں، آگ جلانے والوں سے پوچھوں گا ہمیں راستہ تو بتا دو. چلو یار مہربانی کرو، میری بیوی کو بچے والی تکلیف شروع ہو گئی ہے، ولادت کا وقت ہے. اس وقت عورت کو تپش اور گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی آگ دے دو، سخت سردی ہے، ہم آگ تاپیں گے تو کچھ اس کی سردی دور ہوگی، مہربانی کرو راستہ بتا دو، تم یہاں بیٹھو میں جا رہا ہوں. انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ. میں ایک لفظ بول رہا ہوں اور سارے دوستوں سے میں پورے قرآن میں سنوں گا. وہ آگ نہیں تھی، شکل آگ والی تھی. بیٹا کیا کہا حافظ جی؟ وہ آگ تھی، آگ نہیں تھی، شکل آگ والی تھی. درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی تھی درخت اتنا زیادہ سبز ہوتا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے، درخت ادھر بھاگ پڑا. آؤ جی، مسلم پیچھے ہٹنے لگے، درخت ان کی طرف آنے لگا. آگ لگی ہے، سبز بھی زیادہ ہو رہا ہے اور قریب بھی نہیں جا سکتے، پہنچتے وہ بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹتے ان کی طرف آتا ہے. بس اسی حالت میں تھے کہ آواز آئی، میں اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں. انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ. سآتیکم منہا بخبر، ان قریب لے آؤں گا میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر. آگ جلانے والوں سے پوچھوں گا مجھے راستہ تو بتا دو، ہم راستہ بھول گئے ہیں. نمبر 2، او آتیکم بشہاب، یا لے آؤں گا تمہارے پاس کوئی شعلہ، قابسن، سلگایا ہوا. قبس بمانا مقبوس، جو جل رہا ہو نا. ایک تو انگارہ ہوتا ہے نا جو بجھ جاتا ہے، بجھا ہوا نا، وہ جو لال انگارہ ہوتا ہے نا وہ سلگایا ہوا. وہ مانگوں گا یار کچھ انگارے دے دو، گھر والی کو تکلیف ہے، ہم گرمی حاصل کریں گے. شہاب قبس، یا لے آؤں گا تمہارے پاس کوئی شعلہ، قابس ان انگارے کا، سلگایا ہوا شعلہ. لعلکم تستنون، کیوں؟ غرض یہ ہے تاکہ تم گرمی حاصل کرو، تپش حاصل کرو، کیونکہ درد ذہ شروع ہو گیا ہے. فلما جاہا، جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس، نودیا، آواز دیے گئے، آواز دی گئی اللہ کی طرف سے. کون سی آواز؟ امبورے کا من فی النار، یہ آواز دی گئی کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں ہیں، جو آگ کے اندر ہیں فرشتے، ان کو بھی برکت دی گئی ہے. ومن حولہا، اور جو آگ کے آس پاس ہے خود موسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی برکت دی گئی ہے. وہ نور تھا، چمک رہا تھا، لیکن خیال کرنا، یوں نہ سمجھنا یہ کوئی اللہ کا نور تھا، نہ، یہ فرشتوں کا نور تھا. وَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، عبارت تھی قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، ایک سوال کا جواب ہے. یہ اللہ کا نور تھا؟ فرمایا نہ، اللہ تو مقدار سے پاک ہے، حدود سے پاک ہے. یوں نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی حد ہے جس کے اندر اللہ بند ہے، کوئی مقدار ہے بھائی اتنی مقدار میں ہے، نہ. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے حدود سے، مقدار سے. رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. یا موسیٰ، آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام، انہو، یقیناً شان یہ ہے، ان اللہ، میں اللہ ہوں. میں نے سورۃ شعراء میں آپ کو یاد دلایا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات تو کی، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. ایسے نہیں جیسے ہم اور آپ باتیں کرتے ہیں.
ان اللہ میں اللہ ہوں سارے اختیارات کا مالک، العزیز الحکیم زبردست بھی ہوں، حکمتوں کا بادشاہ بھی ہوں۔ جب العزیز اللہ، حکمتوں کا مالک اللہ، تو ان اللہ سارے اختیارات رکھنے والا بھی صرف اللہ۔ کلام تو میں کر رہا ہوں لیکن کیفیت کا کوئی پتہ نہیں، میں اللہ بات کر رہا ہوں۔ وَعَلْقِ عَصَاكَ پہلا معجزہ، اور ڈال دے دو ڈنڈا اپنا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان، جبکہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، تَهْتَزُّ وہ حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جان گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے۔ میں نے فرق عرض کیے تھے، اگر آپ دوستوں کے ذہن میں ہوں، کہ تھا تو وہ بہت بڑا اژدہا، لیکن بڑے اژدہا تو تیز رفتار نہیں ہوتے، تھا بہت بڑا ثعبان، دوسری جگہ لفظ ہم نے پڑھا ہے سورہ شعراء میں، ثعبان کا معنی بہت بڑا اژدہا، لیکن جان کا معنی چھوٹا سانپ، پتلا، جسم بڑا تھا، بھاگنے میں پتلے سانپ جیسا تیز تھا۔ دوسرا قول بھی عرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے، چھوٹا سانپ بنتا تھا اور پھر بڑا ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جان نون چھوٹا اور پتلا سانپ یہ پہلی حالت ہے، اور ثعبان یہ آخری حالت ہے، بڑا ہو جاتا تھا۔ شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بھی آپ کو سنایا تھا، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرد، حضرت شیخ پنجپیر فرماتے تھے جہاں قرآن میں اللہ کے دربار کا ذکر ہو وہاں لفظ آتا ہے جان چھوٹا سانپ۔ اب یہ اللہ کا دربار تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، ڈنڈا ڈال دو تو جان پتلا سانپ، چھوٹا سانپ، اور فرعون کے دربار کا ذکر ہو تو وہاں ہوتا ہے ثعبان، بہت بڑا اژدہا۔ حضرت فرماتے تھے شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، تھا وہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جانن میرے سامنے جتنی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ اب واللہ مدبرم ولم یعقب، بھاگ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مدبرن درحالے کے پیٹ پھیرنے والے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ مقام میں سمجھاتا ہوں، آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے خدا کی قسم۔ بھائی یونس، بھائی ظفر، آپ ساتھی حافظ صاحب، میں آپ کی طرف دیکھوں، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی۔ بھائی شعیب، میں آپ کی طرف دیکھوں اور الٹا بھاگنا شروع کر دوں، الٹا، تو میں تیز نہیں بھاگ سکوں گا، کیوں؟ مجھے کیا پتا پیچھے کیا ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کیا، اور اگر آپ کی طرف میں پشت کر لوں پھر تو میں تیز بھاگوں گا، مجھے نظر آ رہا ہے یہ گڑھا ہے، یہ لین ہے، یہ پتھر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بھاگے؟ واللہ مدبران، ایک تو بھاگے اور پھر پیٹ پھیر لی، اگر الٹا بھاگتے نا تو رفتار تیز نہ ہوتی، پیٹ پھیر کر بھاگے، معلوم ہوتا ہے رفتار بڑی تیز تھی، رفتار بڑی۔ اچھا اور جملہ، بھاگنے والا بندہ نا تیز بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو رفتار کم ہو جاتی ہے۔ تو اتفاق ہی گل نال، بھاگنے والا بندہ تھوڑا سا پیچھے دیکھ لینا، پچھو کیشے دیکھنا، رفتار گھٹ میں دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام لم یکی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، رفتار کم نہ ہونے پائے۔ کیا ہی راز ہیں، بھاگے جا رہے ہیں اللہ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا مجھے سانپ نقصان نہیں دے سکے گا، تو عالم الغیب تو نہ تھے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لا تخاف، ڈرو نہیں، کیوں؟ علت وجہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً نہیں ڈرا کرتے میرے حضور میں پیغمبر۔ سریکی میں جملہ نہ کہوں تو مزہ نہیں آتا، سریکی میں جملہ کہتا ہوں، یا موسیٰ لا تخاف، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، انی، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک ذوق عرض کر رہا ہوں، ذوق سننا، انی لا یخاف لدی المرسلون، موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میرو لکھا ہے نا جی ساتھی، ڈرو نہیں، انی لا یخاف، انجتا گل نہیں ڈھک دی میرے پیغمبر، دربار میڈا ہوئے تے ڈر غیران دا، این تے چاس نہیں آندی نا میرے کلیم، جو دربار میڈا ہوئے تے ڈر غیران دا، این تے نہیں ڈھک دی نا، دربار میرا ہو اور ڈر غیروں کا، نہیں نہیں یوں تو نہیں نا،
انی لا ڈرو نہیں میرے پیغمبر، انی لا یخاف لدی المرسلون الا وجہ، یقیناً نہیں ڈرا کرتے میرے حضور میں پیغمبر، میرے دربار میں میری حاضری کے وقت جب میں اللہ ان کو رسالت دینے لگوں رسول نہیں ڈرا کرتے، آپ تو سچے رسول ہیں، آپ کیوں ڈر کر بھاگ رہے ہیں؟ اللہ وہ ایک تو ڈنڈا تھا میں نے پھینک دیا، ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، پیچھے سانپ آ رہا ہے، سورۃ طہ میں اللہ میں پکڑو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈالا، چھوٹا ڈنڈے کا ڈنڈا تھا۔ فرمایا الا من سلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، الا بمعنی لیکن وہ بندہ من سلم جو ظلم کرے، علماء فَإِنَّهُ يَخَافُ جزا مقدر ہے، الا من ظلم لیکن جو بندہ ظلم کرے وہ ڈرا کرتا ہے، تو کیوں ڈر کر بھاگ رہا ہے؟ تو معاذ اللہ کوئی ظالم تو نہیں، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو ظلم کرے وہ ڈرا کرتا ہے، تو کیوں ڈر کر بھاگ رہا ہے میرا کلیم؟ لیکن جو بندہ ظلم کرے اس کو ڈرنا چاہیے، وہ ڈرا کرتا ہے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر تبدیل کر دے بھلائی کو بعد برائی کے۔ جو بندہ ظلم کرے اور اس کے بعد توبہ کر لے سچے دل سے، نیک اعمال شروع کر دے، فإنی غفور الرحیم، میں اللہ کریم تو ظلم کے بعد نیک اعمال کرنے والے کو، توبہ کرنے والے کو، اس کو بھی بخش دیا کرتا ہوں۔ میں اللہ غفور رحیم ہوں، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں میں پھر ایسے سمجھاؤں گا، میرے کلیم ڈرو نہیں۔ جب میں رسالت دینے لگوں نا، رسول ڈرا نہیں کرتے میرے حضور میں۔ جو بندہ ظلم کرے اس کو ڈرنا چاہیے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کوئی ظالم ہے؟ مقام تو سمجھیے میرے پیغمبر، ڈرنا اس کو چاہیے جو ظالم ہو۔ آپ کوئی ظالم ہے معاذ اللہ، آپ کیوں ڈر کر بھاگ رہی ہے؟ جو بندہ ظالم ہو اس کو ڈرنا چاہیے، ظلم جو کیا ہے اس نے، لیکن جو بندہ ظالم ہو، ظلم کرے، اس کو ڈرنا چاہیے، لیکن جو ظلم کر کے توبہ کر لے، نیک بن جائے، میں تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیا کرتا ہوں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، دوسرا معجزہ اور داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان، اپنے بغل میں، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا سورۃ الشعراء میں، یہ سانپ والا معجزہ یہ خارجی نشانی، خارجی کا معنی باہر کی چیزوں والی نشانی، اور ہاتھ والا معجزہ یہ ذاتی نشانی ہے ہاتھ۔ لیکن جب ہاتھ نکال کر باہر دکھاتے تھے نا، تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری فضا روشن ہو جاتی تھی، دیکھنے والے حیران ہو جایا کرتے تھے۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی برس والے داغ تھے، سفید سفید داغ جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، نہ فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، ہم نے بھیجا، ارسلنا فی تسع آیات، ارسلنا مقدر ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بیچ 9 نشانیوں کے، الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیاں دے کر بھیجا۔ انہم، کیوں وجہ علت، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً تھے وہ قوم نافرمان، اعلیٰ درجے کے نافرمان تھے، مجھے 9 نشانیاں دے کر بھیجا۔ سورۃ الاعراف کھولے جی، آیت نمبر 130۔ ایک سو 50 صفحہ 150۔ یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ حوالہ ساتھیوں کو مل گیا ہے تو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سورۃ النمل میں کیا فرمایا؟ میں اللہ نے 9 نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، 2 نشانیاں آ گئی ہیں، ایک لاٹھی والی نشانی، ایک ہاتھ والی نشانی، باقی بچ گئی 7، وہ سنیں۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، البتہ دگی پکڑا ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط کے ساتھ. کئی سال تک اللہ نے فرعونیوں پر قحط مسلط کر دیا، بارشیں بند ہو گئیں، سب کچھ غلے وغیرہ ختم ہو گئے، بڑے بھوکے مرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، مہربانی کرو، دعا کرو، ہم ایمان قبول کر لیں گے، قحط ختم ہو جائے. حضرت نے دعا کی، بارشیں ہوئیں، پھر زمین آباد پیداوار، لیکن پھر وہ بے ایمان بن گئے. یہ ایک نشانی ہو گئی. اب آپ نے بالسنین پر ایک لکھنا ہے، انگریزی والا ایک. کئی سالوں کے قحط کے ساتھ پکڑا. اور نمبر 2 وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ پر نمبر 2 اور کمی کے ساتھ میووں میں سے اللہ نے ان کے باغوں کے میوے کم کر دیے، پھلوں میں کیڑے لگ گئے، کچے پھل گرنے لگ گئے وغیرہ وغیرہ. یہ دوسری نشانی ہے. اگلے صفحے پر آ جائیں، آیت نمبر 143. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ نمبر 3 بھیجا ہم نے ان فرعونیوں پر طوفان. یہ تیسری نشانی ہو گئی. ایک کئی سال کا قحط، نمبر 2 نقص من الثمرات، میووں کی کمی، خراب ہونے لگ گئے، کیڑے پڑ گئے. اور تیسری نشانی کیا تھی؟ الطوفان. اللہ نے مسلسل بارشیں بھیجنا شروع کر دیں، طوفان آنے لگ گئے، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ، پانی پانی. نمبر 4 والجراد، اور مکڑیاں اللہ کریم نے بھیج دیں. ہم نے مکڑیاں بھیج دیں، ان کی جتنی فصلیں تھی ساری مکڑیاں کھا گئیں. اب پھر آ گئے جی ہم معافی مانگتے ہیں، جی دعا کرو اللہ یہ عذاب ٹال دے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، پھر اللہ کریم عذاب ٹال دیتا، پھر وہ بے ایمان بن جاتے. والکمل، اور چچڑیاں نمبر 5. کتے کو چچڑیاں چمٹی ہوتی ہیں، اس کا خون چوستی ہیں. اللہ نے ان کو چچڑیاں چمٹا دیں، جانوروں پر، فرعونیوں پر، جسموں پر چچڑیاں چمٹ گئیں، خون چوستی تھی ان کا، سارا جسم بھرا ہوا ہے جی. فرمایا والصفاد نمبر 6 اور مینڈک اللہ نے بھیج دیے. یہ بھی عذاب تھا. میری طرف دیکھیں، فرعونی بیٹھے ہیں نا، فرعون اس کی قوم والے، تو کھانا کھانے لگے، وہی تو مینڈک ہے، منہ میں مینڈک ہے. اچھا پانی پینے لگے نا، پانی اندر گیا نا منہ میں، یہ تو مینڈک ہے، منہ میں مینڈک ہے. اے خدایا، ہر طرف مینڈک پھر رہے ہیں، کپڑوں میں، برتنوں میں، گھروں میں، چارپائیوں میں. مثال دے رہا ہوں، مینڈک ہی مینڈک ہر طرف. یہ بڑا عذاب اللہ واسطے دعا کریں جو اللہ عذاب ٹالے. اسا ایمان قبول کر گھر سونتے جیر ویلے اللہ عذاب ٹال بات میں بےمان دے بےمان. یہ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ مینڈک تک 6. ودم، ہم نے خون بھیج دیا. ہر چیز خون بن جاتی. روٹی کھانے لگے خون بن گیا، پانی پینے لگے خون بن گیا، چارپائی پر لیٹنے لگے خون ہی خون پڑا ہے، شربت خون بن گیا. یہ اللہ کا عذاب تھا. تو کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 7. پھر میں پیچھے سے شمار کرتا ہوں. بالسنین، پیچھے والی آیت، بالسنین کئی سالوں کا قحط، 1 نقص من الثمرات میووں کی کمی، یہ دوسرا عذاب. اچھا الطوفان نمبر 3 بارشیں اللہ نے کثرت سے بھیج دی. والجراد نمبر 4 مکڑیاں بھیج دی، سب کچھ کھا گئیں. والکمل نمبر 5 چچڑیاں بھیج دی، خون چوسنے والی. والزفاد نمبر 6 مینڈک بھیج دیے. نمبر 7 والدم، اللہ نے خون بھیج دیا. آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں جدا جدا. فاستکبروا، پس آکڑ کی انہوں نے. وکانوا قوم مجرمین، اور تھے وہ بڑے مجرم. یہاں کتنی نشانیوں کا ذکر آ گیا؟ 7. اور 2 نشانیاں یہاں پر ہیں، یہ لاٹھی والی، ہاتھ والی. تو ٹوٹل کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 9. آؤ جی سبق پر. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، جب کہ آ گئی ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرۃ در حالے کے سمجھانے والی تھیں. یہ حال ہے آیاتنا سے، سمجھانے کے لیے ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں. قالو، فرعونیوں کی ضد، کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلم کھلا. ہم نے نشانیاں بھیجی سمجھانے کے لیے، مبصرتاً، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے. وجحدوا بها، ان کی ضد کی دلیل انکار کیا فرعونیوں نے، بہا ان نشانیوں کا. واستیقنتها انفسهم، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان نشانیوں کو، ان کے دل یقین کر چکے تھے ان نشانیوں کے متعلق، ان کے دل
کہ ہیں تو یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے، لیکن ضد کی وجہ سے جہادو انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلمن و علوا، دونوں مفعول لہو ہیں، معنی کرتا ہوں۔ ظلمن، کیوں انکار کیا انہوں نے؟ ظلمن، ظلم کرنے کے لیے، و علوان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ظلمن، آیات کی قدر گھٹانے کے لیے انکار کر دیا، علوان، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، ہم یہ کیوں نشانیاں مانیں، انکار کر دیا۔ فانظر، پس دیکھ تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے ہوا انجام فسادی لوگوں کا۔ قصہ تو لمبا ہے، خلاصہ کیا نکلا؟ آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے، مسجد کی زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے؟ کیسے نہیں تھے بھائی؟ دلیل یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سام مجھے نقصان۔ دوسرا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حدود کا پتہ نہیں تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسرا قصہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ البتہ تحقیق دیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علماً، علم، شریعت کا علم عطا فرمایا، ملک چلانے کے لیے علم عطا فرمایا۔ شریعت کا بھی علم دیا اور ملک چلانے کے لیے سیاست کا بھی علم دیا۔ یہ علم والی نعمت دونوں باپ بیٹا میں مشترک تھی، یاد رکھنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی علم، بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علم۔ وقالا، دونوں نے کہا، اب شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کا۔ دونوں کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ شکر کر رہے ہیں۔ دونوں کہنے لگے الحمدللہ، وہ اللہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں فضیلت دی ہے بہت ساروں پر اپنے ایماندار بندوں میں سے، علم عطا کر کے ہمیں ایماندار بہت سارے بندوں پر فضیلت دینے والا اللہ، تو الحمدللہ۔ ووارث سلیمان و داؤد، اور وارث بن گئے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے۔ اب خیال کرنا، یہ وہ نعمت مشترک تھی، دونوں کو علم شریعت عطا کیا، ملک چلانے کے لیے علم سیاست عطا کیا۔ اب یہ ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام ابا جان کے وارث بن گئے۔ مولانا اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے۔ کون سی وراثت ہے؟ اونچا آپ بولیں گے تو بات کروں گا۔ کون سی وراثت ہے؟ علمی وراثت ہے۔ آپ نے مجھے مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ آپ نے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے بتانا ہے آسان بات، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشان نہ ہو آپ۔ ایک والد ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا نیک ہے اور دوسرا گنہگار ہے۔ باپ فوت ہو گیا، نیک بیٹا تو اس کا وارث بنے گا، مال کا، گنہگار نہیں بنے گا، کوئی بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وراثت سے مراد مال کی وراثت ہے۔ ہم نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے مال کے وارث بنے تھے، مال کا وارث تو کوئی گنہگار بیٹا بھی بن سکتا ہے، پھر پیغمبر کا کیا کمال ہے؟ پھر پیغمبر کا، تو یاد رکھنا یہ مال والی وراثت مراد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جتنے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں ہمارا وارث کوئی نہیں بنا کرتا بال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا پیغمبر اگر کوئی چیز چھوڑ بھی جائے وہ اللہ کے نام پر صدقہ ہوا کرتی ہے، پیغمبروں کی مالی وراثت نہیں چلا کرتی۔ ووارث سلیمان و داؤد، اور وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم کے اندر، خلافت کے اندر۔ یا دوسرا معنی قائم مقام بن گئے، داؤد علیہ السلام فوت ہوئے، سلیمان علیہ السلام ان کے
قائم مقام بن گئے۔ وقال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو ظاہر کر رہے ہیں، فرمان لگے یا ایھا الناس، اے او لوگو، علمنا منطق الطیر۔ یہ دوسری نعمت آ گئی۔ ایک نعمت ووارثا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی مل گئی، اور دوسری نعمت علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولی۔ علمنا جمع تعظیم کے لیے ہے، میں سادے الفاظ کہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگو، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا ہے، پرندے بول رہے ہوں میں سمجھ جاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک سوال آنے والا ہے، خیال کرنا۔ فَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، تیسری نعمت، اور دیے گئے ہم ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے۔ سلطنت چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، ضروری فی الدین والسلطنت۔ اب خزانے کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے مہیا کی ہیں جو ضروری تھی۔ لیکن ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ البتہ وہی تو فضل ہے صاف صاف، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے پرندوں کی بولی بھی عطا فرمائی، حکومت چلانے کے لیے ہر قسم کا ضروری سامان بھی دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ نمبردار تقسیم کیے جاتے تھے۔ میری طرف دیکھیں، میں فَهُمْ يُوزَعُونَ آپ دوستوں کو عرض کروں، لشکر تھا نا بہت بڑا، جن انسان پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، تو لشکر کو کنٹرول کرنے کے لیے جماعتیں بنا دی گئیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، 100 بندوں کی جماعت، 200 کی، ایک ان کا سردار مقرر کر دیا گیا، امیر مقرر کر دیا۔ آپ نے بھی اپنی جماعت کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اس ٹولی کو کنٹرول کر، آپ نے اس جماعت کو کنٹرول کر، یہ نمبردار تقسیم کیے گئے، ہر جماعت پر سردار مقرر کیے گئے ہر دستے کے، تاکہ نقل و حرکت میں اور کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ نمبردار بن گئے، امیر بن گئے ہر دستے کے، لشکر روانہ ہو گیا، لشکر چل رہا ہے زمین پر، سفر شروع ہو گیا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، سبحان اللہ، حَتَّى إِذَا، اللہ نے علم عطا کیا۔ اب میں علمی بات نہیں کرنا چاہتا، علماء ہوں طلبہ ہوں، پھر لطف آتا ہے کہ حَتَّى القصہ میں اللہ نے علم عطا کیا، علم کی نوبت یہاں تک پہنچی۔ اب یہ علمی بات ہے، ایک اور آسان بات علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، حَتَّى سارو، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھی لشکر والے چلے بس یہ آسان الفاظ ہیں، چلتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی وادی النمل، جس وقت آ گئے چیونٹیوں کی وادی پر۔ چمٹیاں چھوٹی چھوٹی جو کیڑیاں ہیں نا، یہ پھر رہی تھی، بہت بڑا رش لگا ہوا تھا چمٹیوں کا، حضرت بھی آ پہنچے، لشکر بھی آ پہنچا۔ قالت نملتن، تو کہا چمٹی نے، ایک چمٹی جو ملکہ تھی اس نے دوسری چمٹیوں کو کہا، یا ایھا النمل، اے او چمٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنی رہائش گاہوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب علماء اور طلبہ ہوں تو لطف آتا ہے بات کرتے ہوئے، میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں۔ یہ جو قالت نملتن ہے نا، نملتن مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ نملتن نر کے لیے بھی آتا ہے عربی میں، اور مادہ کے لیے بھی آتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تابعی تھے، بہت بڑے عالم۔ کوفہ میں پہنچے، لوگ کٹھے ہو گئے، جی دنیا بھائی حضرت قتادہ تشریف لے آئے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ تو حضرت قتادہ نے اعلان کر دیا، جو مرضی آئے مجھ سے بات پوچھو، جو مرضی۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے، وہ بھی اس مجمع میں کھڑے تھے۔ انہیں ساتھ والے کو کہا، چچا جان، حضرت قتادہ سے پوچھو، جس چیونٹی نے کہا تھا نا، وہ چیونٹیوں سوراخوں میں چلی جاؤ،
تو یہ بات کرنے والی چیونٹی نر تھی کہ مادہ؟ اب بھائی اگر وہ کہتے ہیں کہ نملتن تو نر اور مادہ دونوں کے لیے آتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت قتادہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پھر خیال آیا کہ مجھے ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا، جو مسئلہ مرضی ہے پوچھو دنیا کا، دنیا کی جو بات پوچھنی ہے تو پوچھو نا ذرا وہ نر تھی کہ مادہ؟ قتادہ حیران ہو گئے، میں کیا جواب دوں، مجھے کیا پتہ نر ہے کہ مادہ؟ تو اس بندے نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے، بیٹے تجھے پتہ ہے کہ وہ نر تھی کہ مادہ؟ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ آپ کو ایسے پتہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں آیا ہے قالت، دیکھیں نا آیت کو، قالت، یہ قالت مؤنث کا صیغہ ہے جو نر کے لیے نہیں آتا، مؤنث کے لیے آتا ہے، مادہ کے لیے، تو وہ جو بات کرنے والی تھی چیونٹی وہ نر نہیں، وہ مادہ تھی۔ اگر نر ہوتا تو لفظ ہوتا کالا، نر ہوتا تو لفظ ہوتا کالا نملہ، تو یہ کالت جو ہے نا، کالت مؤنث کا صیغہ ہے، وہ نر نہیں وہ مادہ تھی۔ آگے چلو جی، چیونٹیو اپنی سوراخوں میں گھس جاؤ۔ لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ، نہ روند ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آگے نہیں چلتے مولانا، یہاں بہت بڑی بات کرنی ہے، میری طرف دیکھیں تو بات سمجھ آئے گی۔ چیونٹی کو کیسے پتہ چلا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں؟ چیونٹی کو کیسے پتہ چلا؟ ہے چیونٹی، اس کا کیا واسطہ تعلق ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ یاد رکھنا چیونٹی کو پتہ چل جانا یہ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں، یہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ کس نے بات ڈالی؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ اس کو کیا پتہ تھا یہ کون ہے؟ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، نہ، سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چیونٹی کو کس نے دل میں بات ڈالی؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ آگے جی، مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اے چیونٹیو داخل ہو جاؤ ہم نے سوراخوں میں۔ معلوم ہوتا ہے جماعت کا امیر وہ ہونا چاہیے جو جماعت کے لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ علماء نے اس مقام پر مسئلہ لکھا ہے، حکومت کرنے کا حق اس کو ہے جو عوام کا خیر خواہ ہو، جو عوام کا خیر خواہ نہیں ہے اس کو ایک لمحے کے لیے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج کل کیا حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کے۔ اور مسئلہ، لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ، نہ روند ڈالے نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر۔ نہ، میری طرف دیکھیں تو جملہ حل کروں، یہ اپنے پاؤں کے نیچے بے قصور چیونٹیوں کو کچل دینا یہ تو ظلم ہے۔ پیغمبر اور اس کے ساتھی معاذ اللہ یہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ، پیغمبر تو ظالم نہیں ہوتا، ظلم کے ارادے سے بھی پیغمبر پاک ہوتا ہے۔ چیونٹی نے کہا او میری رعایا اور عوام، حضرت سلیمان اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے کچل ڈالیں گے، جان بوجھ کر نہیں کریں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ اللہ کو چیونٹی کا عقیدہ اتنا پسند آیا، چیونٹی کے عقیدے کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ زندہ پیغمبر کے ساتھی پاؤں کے نیچے کی چیز کا پتہ نہیں ہے، سارے جہان کا پتہ ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ کوا بیٹھا ہے دیوار پر، کہاں دیکھا نا، کہاں کرکدا بیٹھا ہے، میرے گھر مہمان آدھے پہ ہوں، کہاں غیب جان دے۔ بھئی حضرت نے بلی رکھی ہوئی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اس دفعہ بلی میاؤں کرتی تھی۔ ایک دفعہ مہمان آ گئے 8، بلی نے میاؤں کی تھی 7 دفعہ۔ مریدوں نے کہا حضرت بلی نے تو کبھی غلطی نہیں کی، بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا ہے، مہمان 8 آ گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ پیر تو پیر ہونے نا، انہاں کہ بھائی پتہ کرو، بلی نے ٹھیک 7 دفعہ میاؤں کی ہے، 8واں مہمان دیوبندی وہابی ہوگا، اس کے لیے بلی میاؤں نہیں کرتی۔ جو زندہ پیغمبر پاؤں کے نیچے چیز کا پتہ نہیں ہے۔ مولانا اگلا جملہ علماء نے بڑا قیمتی بات لکھی ہے، آپ مجھے ہاں نہ میں جواب دیں گے، مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پھر چیونٹی کا کیا عقیدہ تھا ملکہ کا کہ پیغمبر اور اس کے ساتھی جان بوجھ کر ہمیں پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں گے؟ نہ، تو چیونٹی کا کیا عقیدہ تھا؟
پیغمبر سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھی معاذ اللہ ظالم ہو سکتے ہیں؟ جان بوجھ کر پاؤں کے نیچے کچل ڈالنا تو ظلم ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، بے خبری میں یہ کریں گے۔ ہائے دیکھنا میری طرف، چیونٹی کا عقیدہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی ظالم نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مسلح کا حق حضرت علی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے زبردستی حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، یہ معاذ اللہ ظلم ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی ظالم نہیں ہو سکتے تو امام الانبیاء آمنہ کے لال کے صحابہ کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کا باغ چھین لیا تھا اور یہ کیا تھا اور دروازہ گرا دیا تھا، مکان گرا دیا تھا، معاذ اللہ اللہ یعوذ باللہ۔ چیونٹی کا عقیدہ ہے سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی صحابہ ظالم نہیں ہو سکتے تو خاتم النبیین آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے صحابہ کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب بلاغت کے بہت سارے انداز ہیں لیکن میں اس طرف جاتا نہیں، علمی باتیں 9 بلاغت کے انداز ہیں اس چیونٹی کی بات میں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پس مسکرا پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، ضاحکاً درالے کے ہنسنے والے تھے، من قولها اس کی بات کی وجہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ مسکرائے ورنہ مسکرانا اور ہوتا ہے، مسکرانا یہ ہے کہ آواز نہ نکلے، اس کو کہتے ہیں تبسم، آواز نہ نکلے۔ اور ایک ہوتا ہے ضحک، ضحک کہتے ہیں معمولی آواز نکلے، ہنسنے کی آواز تھوڑی سی نکلے، پہلے تو مسکرائے نا پھر تھوڑی تھوڑی ہنسنے کی آواز میں آگئی۔ ایک ہوتا ہے ہو جیسے، یہ جائز نہیں ہے۔ تبسم مسکراہٹ یہ جائز ہے، ضحک یہ بندہ خود سنے یہ بھی، لیکن کرنا یہ سارے شہر کو سر پر اٹھا لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا، اتنی چھوٹی اور اتنی عقل مند، اتنی ہوشیار، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بات کا کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی اللہ نے الہام کیا، یہ بھی میرے پیغمبر چیونٹی یہ بات کہہ رہی ہے، سوراخوں میں جاؤ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ نے یہ بات سنا دی۔ حضرت پہلے تو مسکرائے، مسکراتے مسکراتے ضاحکاً ہنسنے کی تھوڑی آواز آنے لگ گئی، خود بندہ سنے ہنسنے کی آواز، اس کو کہتے ہیں ضاحکاً ضحک، من قولها اس کی بات کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اور ہنسنے لگے۔ میری طرف دیکھیں تو میں ایک سوال پیش کروں، اوپر آیا ہے علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، چیونٹی تو پرندہ نہیں ہے۔ آپ نے سوال پر غور ہی نہیں کیا، میں آگے کیسے چلوں گا؟ حضرت سلیمان تو پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، یہ چیونٹی کوئی پرندہ تو نہیں ہے، اس کی بولی کیسے سمجھ لی؟ یہ کہہ رہی ہے سوراخوں میں چلے جاؤ، ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جواب دیا، ایک جواب ہے صحیح لیکن اصل میں اور دیتا ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں اس چیونٹی کے پر تھے، یہ پرندوں میں داخل تھی، لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ اصل بات یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، چیونٹی پرندہ تو نہیں ہے، اس چیونٹی کی بولی سمجھ لینا یہ سلیمان علیہ السلام کا خصوصی معجزہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ خصوصی معجزہ تھا۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، حضرت عرض کرنے لگے میرے پروردگار اوزینی میری قسمت میں کر، مجھے توفیق دے۔ یہ جب معجزہ سامنے آیا پچھلی نعمتیں بھی یاد آ گئیں، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، اوزینی میری قسمت میں کر، ان اشکر نعمتک کہ شکر ادا کرتا رہوں ہمیشہ تیری نعمتوں کا، دوامن ہمیشہ میں شکر کرتا رہوں اللہ تیری نعمتوں کا۔ میرے آنے کا علم تو نے چیونٹی کو دے دیا، اور تو کرے، میں نے ابھی کہا ہے چیونٹی کو کیا پتا تھا، اللہ نے بتایا۔ میرے آنے کا علم چیونٹی کو دے دیا اور چیونٹی کی بات مجھے سنا دی، اللہ یہ تیری نعمت ہے۔
مجھے شکر کی توفیق دے۔ الذی انعمت علی، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی نعمتیں کی، اللہ مجھے ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرما۔ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے یہ کہ میں عمل کروں نیک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیک عمل کرتا رہوں، ایسے نیک عمل ترضاہ ہو کہ تو ان پہ راضی ہو جائے۔ عمل بھی وہ کروانا مجھ سے جو قبول ہوں، مقبول ہوں۔ مولانا ہمارے استاد فرماتے تھے، امام الصرف ورنہ مولانا اللہ دتا صاحب زیدہ مجدہ فرماتے تھے، قابلیت سے کام نہیں چلتا، قبولیت سے کام چلتا ہے۔ قابلیت سے کام نہیں چلتا، بندہ میں بڑا قابل ہوں نا، قبولیت سے کام چلتا ہے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے میں عمل کرتا رہوں نیک، ایسے نیک اعمال ترضا ہو کہ تو ان پہ راضی ہو جائے، اپنی رضا والے اعمال مجھ سے کروائے رکھنا۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کر دے تو مجھ کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین، اعلیٰ درجے کے اپنے نیک بندوں میں نے کل پرسوں آیت آپ کو سمجھائی تھی کہ صالحین تو چوتھا درجہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت کہہ رہے اللہ مجھے صالحین میں داخل کر، صالحین تو چوتھا درجہ ہے۔ عرض کیا تھا انبیاء کرام کے بارے میں یہ لفظ آئے تو مراد ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ مولانا غور کرو، میں سوال پیش کرتا ہوں، اللہ مجھے داخل کر اپنی خاص رحمت کے ساتھ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے، اعلیٰ درجے کے اپنے نیک بندوں میں سے نہ سلیمان علیہ السلام پہلے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل نہیں تھے؟ آپ ہاں نہ کریں گے میں جواب سنوں گا، داخل نہیں تھے؟ اللہ مجھے داخل رکھ، داخل کر نیک، نہ مطلب یہ ہے اللہ تیرے نیک بندوں میں داخل تو میں ہوں، انبیاء علیہ السلام میں داخل تو ہوں، اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں شامل تو ہوں۔ اللہ جو تو نے مجھے قرب اور نزدیکی عطا کی ہے، اس نزدیکی کو ختم نہ ہونے دینا، اس قرب کو ختم نہ ہونے۔ آگے دوسرا قصہ ہے، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک